العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع بخصالہ صلو علیہ تو خدا نہیں جو خدا کہوں تو بتا تجھے میں کیا کہوں نہ فلک پہ تیرا جواب ہے نہ زمین پہ تیری مثال ہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع بخصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صلو علیہ تسلیما کثیرا کثیرا برحمتہ یا رب العالمین۔ درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے اور درود و سلام جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود و سلام وہ مقدس چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنے فرشتوں کے ساتھ محبوب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں، یعنی تم بھی پڑھا کرو۔ جب درود پڑھا جائے تو مل کے درود پڑھ جائے، کہیں پر بھی ہو جہاں درود پڑھا جائے، جیسا ہم ذکر کرتے ہیں اسی طرح درود سلام۔ جب ہم ان کو پکاریں گے اور جب ذکر کریں گے درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی بھی عطا کرے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور معیشت کا دین ہمارے درجات کو بلند کر دے گا۔ کہ وہ محفل کہ جو محفل سے درود و سلام سے جس محفل کو سجا جاتا ہے تو اس محفل کی دعا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ چند لوگ یا تھوڑے لوگ کے مجمع نہ رہے، 1400 سال پہلے جب اہل صفہ تھے ایک چبوترا میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کی ذکر محفل میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہوئے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں اور اہل صفہ جو ہے یا تو امت ہے، آپ ان کے محفل میں آ کے بیٹھے، تو نبی فرماتے تو جو میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لیتے تو مجھ سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے۔ حضور فرماتے کہ جب میں گزر رہا تھا تو میں فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھا اور اس محفل میں بیٹھے، فرشتے بھرے گئے اس محفل میں، جبکہ ظاہر میں چل رہے، ظاہر میں چل اہل صفہ کا وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ دنیا جائے گا نا تو لوگ کو شوق جو محبت بہت کم ہوگا، بات سمجھ جائے، آستہ سے لوگ ذکر بھی بند کر دیں گے کیونکہ قیامت تو آئے گا، اسکار بھی بند کر دیں گے، وہ دنیا بھی محب ہو جائے گا، بات سمجھ جائے نا۔ پھر کیا ہوگا کہ اللہ کہنا بند کر دیں گے تو قیامت آ جائے گا، اللہ کہنے والے جب ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، قیامت آ جائے گا۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے جو اہل صفہ کے بارے میں نے بیان کیا کہ فرشتوں کا نزول، فرشتے آتے ہیں اہل صفہ کی محفل میں، اور نبی کا جو محفل ہوتا ہے
امیر خشوع رضا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ چاہیے، تم چاہتے ہو کہ اللہ مل جائے، تو تم نبی کے محفل میں آیا کرو کہ محمد شب محفل کے شب جائے کہ من ہوگا، کہ جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہی اللہ جلوہ کر ہوگا اور وہی سے اللہ مل گیا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ دیکھو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے نبی کا ذکر کے محفل کو سجایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی ذکر رسول، ذکر اللہ کیا کرتے تھے، اور بزرگان دین کا یہ رواج تھا کہ اپنے خاندان میں ایک دن ذکر کے لیے مقرر کیا جو جمعرات کا دن، جیسا جمعرات کا دن ہے۔ کیوں مقرر کیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سال میں ایک مہینے میں ایک دن جمعرات کا دن، یہ تمام عبادت حضور کے بارگاہ میں پہنچا جاتا ہے مدینہ کے علاوہ، اور اسی وقت مدینہ طیبہ میں ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ ذکر کی محفل ہوتا ہے جہاں پر انبیاء، صحابہ کرام، بڑے بڑے ہستی حضور کے محفل میں تشریف فرما ہوتا ہے۔ حضور خطبہ دیتے، دعائیں ہوتا، حضور اللہ کے بارگاہ میں ہماری بخشش کے لیے، نجات کے لیے اللہ سے دعا کرتے۔ یہ جمعرات کا دن ایک ذکر محفل میں رکھا گیا، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ حلقہ ذکر۔ حلقہ ذکر ایک ہوتا کہ گول دائرے ہو کر بیٹھنا، ایک مذہب میں اکٹھے بیٹھنا حلقہ بنا کر۔ اصل میں حلقہ ذکر وہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ذکر کرنے والے کے گناہ کو کم کر دیتے ہیں، ان سے پاک صاف کر دیتے ہیں، وہ گناہ سے ہلکا ہوتا ہے۔ ہلکا ذکر کر کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس ہستی کا محفل کو سجایا ہے، انڈیا میں بھی سرکاری محفل ہوگا، اور ان کا جو لقب تھا سرکار سرکاری کے نام سے بڑا مشہور ہے، اور ہمارے سلسلہ کے سر دادا رکھتے یہ دادا حضور کا یہ ان سے پاک ہے۔ ایک ربیع الثانی کا آپ کا وصال ہوا، ایک 11ویں کی ایک تاریخ، ایک ربیع الثانی، ایک یکم ربیع الثانی کا آپ کا وصال ہوا، کیونکہ آپ غوث پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی پیار۔ کہا جاتا ہے کہ جب ربیع اول کا مہینہ جب آخر میں ہوا تو مریدوں سے پوچھے کہ اس کے بعد کون سا مہینہ آنے والا ہے، تو مریدوں نے کہا کہ حضرت ربیع ثانی کا 11ویں کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے نسبت ہے، اور ہمیں تو یہی چاہیے کہ غوث پاکی کا مہینہ میں چلے جائے۔ چاند نکلا اور آپ کا وصال ہوا، چاند نکلا آپ کا وصال ہوا، تو ایک ربیع ثانی کو آپ کا وصال ہوا جو عرش پاک منایا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ چند سال سے ابتدا کی ہے، 2 یا 3 سال سے، اور انشاءاللہ جیسا حالات بہتر ہوگا پھر یہ بڑی پیمانے میں اس پاک کی محفل کو سجائے گا۔ بات سمجھ آئے؟ یہ ہمارے سلسلہ کی اعلیٰ حضرت ہے، ہمارے سلسلہ کے یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ بڑے ہیں۔ یہ سلسلہ قادریہ، عبدانیہ، فریدیہ سلسلہ کے بزرگ ہیں۔ تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ لے کے چلتے تھے، وہ سلسلہ
غوث پاک سے صوفی ابدانی شالکوٹی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے حافظ فرید الدین عالمی رحمت اللہ علیہ، جن سے فریدیہ سلسلہ چلا، اور اس کے بعد یہ حافظ فرید الدین عالمی رحمت اللہ علیہ یہ دادا حضور کے دادا ہے، یہ دادا حضور کے، یہ دادا حضور، تو یہ فریدیہ یہ خانوادہ ہے، عبادانیہ خانوادہ ہے، اور تو قادریہ یہ سلسلہ ہے، قادریہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ ہے۔ شیخ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کافی سادی زندگی گزارتے ہیں، بات سمجھ جائے، آپ کی زندگی کافی سادی زندگی کا، اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت گزارتے ہیں، اور صوفیانہ انداز فقیری کو آپ نے اپنایا، سلسلہ قادریہ میں اپنے فقیری اپنایا، بے شمار لوگ آپ کے مرید ہیں، اور آپ کے زندگی میں جو کرامت ظاہر ہوئی وہ کم و بیش 1800 کرامت جو آپ کے زندگی میں ظاہر ہوئی ہے۔ نعت رسول کے عاشق تھے، اور سادہ خانہ تناول فرماتے تھے، یعنی زیادہ آپ کو کھچڑی پسند ہے، لیکن بزرگان کا توسا کھچڑی، اور آپ مٹے کے اندر اپنے پر دادا صوفی ابدانی شالکوٹی رحمت اللہ علیہ کا جو توسا تھا یہ پسند کیا کرتے تھے، یعنی صوفی ابدانی شالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ میٹھے میں جو پسند کرتے تھے وہ چیز کا نام تھا توسا، یعنی وہ جردن ہوا بنتا تھا بغیر بڑا مختلف، جس میں لیمو میوہ اور چینی کی مقدار زیادہ، چاول کم، سمجھ گئے؟ تو اس قسم کی توسا آپ پسند کرتے ہو، تو انشاءاللہ میں نے بھی بنایا ہے، ابھی فاتحہ بھی ہوگا، میرے پیارے بزرگوں دوستوں، شیخ علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ اللہ کے عبادت گزار ولی تھے، اور کافی عبادت گزار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کا معنی مراد پانا نہیں، جیسا آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ مرید کا معنی مراد پانا، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہ مرید کا معنی ہے مر جانا، بات سمجھ جاتا، جب مر کے مٹے گی نہیں تو مراد کیسے پائے گا، مراد کیسے حاصل؟ کہتے کہ پیر پہ فنا ہوتا، اب اپنے پیر کے کافی عاشق ہیں، 20 سال تک آپ اپنے پیر کی خدمت کی، کتنا سال؟ 20 سال تک، بات سمجھ جاتا، 20 سال تک آپ نے اپنے پیر کی خدمت کیا، اور جو مسائل بابا گلشن بہار میں رحمت اللہ علیہ یہ بھی شیخ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید اور خلیفہ، یہ بھی ہمارا جو سلسلہ ہے ایک بڑی سلسلہ ہے، اور اس میں جو جملات کو جو ذکر ہوتا ہے یہ وہ ذکر ہے جو شیخ علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے خانقاہ استانہ میں کرائے تھے، اس سے پہلے یہی ذکر ان کے پیر صاحب غوث پاک، یہ تو ذکر ہوتا ہے استانہ میں، یہی طریقہ ہے اور یہی ترتیب ہے، اور ہمارے سلسلے کے اندر جو سبق ہے، جو روز مرہ کہ پڑھنے والا ہے، پڑھتے ہم لوگ
جو 1100 سبق ہے، یہ سبق تیرے اشارہ میں نہیں پڑھتے، مسان ڈالا بھی پڑھتے ہیں، جان ڈالا بھی پڑھتے ہیں، عزت ڈالا بھی پڑھتے ہیں، یعنی جتنے ہیں ہم آپ جو پڑھتے ہیں یہ سب یقین 1100 سبق پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ 1100 سبق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیغ علی شاہ رحمت اللہ کو عطا کیے اور کہے تو جو یہ پڑھیں گے ان کی شفاعت محشر کا دن حضور خود کرے گا، ان کی شفاعت حضور محشر کا دن خود کرے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، جس زمانے میں تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب حج میں گئے تو زمانے میں مدینہ شریف کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور لوگ جالیوں کو بھی چومتے تھے، کوئی منع کرنے والا روکنے والا نہیں تھا۔ تو جب روضہ رسول کے دروازے کے سامنے جب رات ہوا، تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ تہجد کے پابند کا تہجد کا نماز پڑھے اور دیکھے کوئی نہیں تو دروازے پہ لیٹ جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے سے تشریف لائے اور کہنے لگتے ہیں کہ اے تیغ علی شاہ، کسی کے دروازے روک کر لیٹا نہیں جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کے آنے جانے میں خلل پیدا کریں، میرا مقصد یہ تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے اور جب مجھے لیٹے بھی دیکھیں گے تو آپ اپنا ایک قدم میرے سینے پہ رکھے گے۔ تو تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کو اٹھاتے اور فرماتے کہ بیٹا تیغ علی شاہ، سینے میں قرآن لکھا جاتا ہے، قدم نہیں، لو ہم تمہیں ایسی خزانہ دے کر جا رہے ہیں جسے تم پڑھنا، تم اپنے چاہنے والے کو دینا، جو یہ پڑھیں گے ان کی شفاعت محشر کے دن میں خود کروں گا۔ اور وہی 1100 سبق ہے جو 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 200 کلمہ طیبہ، 100 استغفار، 100 لا حول اور 500 مرتبہ درود شریف، اور رات میں 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ حضور عطا کیا جو ہمارا سلسلہ قادریہ کے اندر جو چلا ہے، شوق پیدا کرے، لگن پیدا ہو، دلچسپی پیدا کرے، بات سمجھ گیا؟ کیونکہ کہ جتنا دنیا کا آپ ذکر کے محفل کو سجائیں گے، اللہ آپ کے دین کو بھی سجائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہستی اللہ سے کچھ طلب کر لے تو اللہ وہ چیز کو پورا کر دے۔ کسی نے کہا قربت نہیں دشوار در مصطفی سے، نسبت ہو اگر بارگاہ تیغ علی سے، کیوں دم نہ ہو جائے یہ زمانے کے اندھیرے، اس شمع نے پائی ہے ضیا نور نبی سے۔ تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ مدانیہ کے بزرگ تھے اور بے شمار سے کرامت ظاہر دی، اور 1800 سے زائد اولیاء اللہ کو جو یہ مقام ملا ہے وہ تقویٰ کی وجہ سے، تو ریاضت عبادت کی وجہ سے، ریاضت عبادت ہمیں کرنا ہے اور اللہ
ہمیں عبادت کے لیے پیدا بھی کیا ہے. بات سمجھ نا اللہ کیا ہے. دیکھو ایک آدمی بائک نہیں روکتا ہے تو اس کو بھی عبادت کرنا چاہیے, اس پہ بھی عبادت فرض ہے. ایک آدمی مرید ہو جاتا ہے اس کو بھی عبادت کرنا چاہیے, اس پہ بھی عبادت فرض ہے. چاہے وہ سلسلہ میں داخل ہو یا نہ ہو, عبادت کرنا ہے. پیر فقیر جو ہم لوگ پکڑتے ہیں, اور یہ جو دنیا میں سلسلہ چلا, اور شہدائے کربلا شہادت سے پہلے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بیٹا اگر تم بھی شہید ہو جائے گا تو میرا سلسلہ کس سے چلے گا. یہ جو بیت کا سلسلہ یہ روز ازل سے چلتا ہوا چلا گیا. اور بیت کا سلسلہ بیت اولیاء اس لیے آستانے کے شب کے بنیاد رکھے, خانقاہ بنایا, آستانہ بنایا, ان کی مزارات بنی, ذکر اذکار ہوا, لوگوں سے بیٹھ لیے مرید کے, اس لیے تاکہ اللہ کے بندے کو نیک راستے پہ لگائے, نیک کام کی طرف, اس کے نیک کام کی طرف لگائے, اس سے بیٹھ لیے, اس سے توبہ کرائے تاکہ گناہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنا, سود نہیں کھانا, جوا نہیں کھیلنا. اللہ تو فرض عبادت کیا اس کو اپنانا, اس سے ادا کرنا, رمضان کا روزہ رکھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ جو ذکر اذکار اللہ کا وہ ذکر کرنا, یہی تو ہے. یہ اصل جو بیت کا معنی یہی ہے کہ انسان اللہ اللہ کہتے کرتے کرتے اللہ تک پہنچا, اللہ کا. کیونکہ شیطان یہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. بات سمجھ گیا. قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے, جب تم اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ, یعنی آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں, ایک طرف. بات سمجھ. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھو وہ نماز میں بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے, وہ روزہ دار کے دل میں بھی وسوسہ ڈال کر روزہ خراب کر دیتا ہے, وہ حاجیوں کے اندر بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے. ایک آدمی ذکر کر رہا تھا وسوسہ ڈال دیتا ہے. میرے پیارے بزرگوں, ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک بزرگ تھے اور ان کا کافی مرید تھے. ایک مرید روزانہ جنت کی سیر کرتا تھا. کہاں کا؟ جنت کا. ایک دن بھائیوں سے کہا ارے ہم تو روزانہ جنت جاتے ہیں, سیر کرتے ہیں, 20 سال کو تو ملتی. بات سمجھ گئے. اس سے اندازہ لگا مقام کس کا بلند ہے. بھائیوں کو یہ کہہ کے بہکانا شروع کیا. ایک دن جب وہ پیر صاحب کے پاس آیا تو پیر صاحب نے کیا بات ہوا, بیٹا تم آتے بنانے کی ضرورت ہے, لوگ کے بات ریاضت اس لیے کرتا کہ جنت حاصل کرنے کے لیے ہم تو روزانہ جنتی میں شہر کرتے, فرشتے میرے ساتھ ہوتے, روح علماء کو دیکھتے, تو پھر فقیر کی ضرورت ہے. تو پیر صاحب نے سمجھایا کہ بیٹا ایک کام کر, بھلے اچھا تم آتا ہے خانقاہ دیا کوئی بات نہیں, آج جب بھی تم یاج کی رات جب جنت کے شہر کرو گے تو میرا یہ خواہش ہے جو تم پورا کر دینا. بولیے
جب تم جنت کے اندر جاؤ گے سیر کرو گے تو صرف پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس یہ پڑھ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم روزہ جو شر کر رہے۔ ایک دن جب جنت میں گیا تو پیر صاحب کی بات یاد ہے، جب پیر صاحب تو بولے تھے لاہور پڑھ لیتے، وہ جیسے لاہور پڑھا تو جو گندگی جو گٹر ہوتا اس کے اندر آ کے گر گیا۔ پتہ یہ چلا یہ شیطانی خیال ہے، یہ وسوسہ یہ شیطان ڈالتا ہے۔ کہنے کمر کیا علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ نے علی شاہ رحمت اللہ نے شیطان کا 20واں فریب بیان کیا ہے، یعنی 20واں فریب اس طریقے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان 20واں فریب میں سے ایک فریب جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جو دیکھ علی شاہ رحمت اللہ نے اپنے بیان میں تقریر کرتے تو آپ کو سناتے تھے، سن لیجیے، سنیے گا نہیں سمجھے گا، اگر کوئی سنائے گا جب کتاب ملے گا تبھی نہ بتائے گا تو سن لیجیے کام ہے۔ یہ علی شاہ میں فرماتے ہیں کہ ایک بچہ کو اس کی ماں نے اچھے کپڑے پہنائے، اچھا لباس بنایا اور نہلا دھلا کے پاک سا کپڑا پہنا کر دیا کہ بیٹا جا، اور جا کر جج سے ملاقات کر دیا۔ وہ بچہ کیا کیا، نہا دھو کر پاک سا کپڑا پہنا، باہر نکلا، دوسرے بچوں کو دیکھا کھیل کود میں وہ بھی لگ گیا، گیم کھیل کے کپڑے گندا کر لیا۔ اب بتاؤ، ماں تو بھیجی تھی کہ جب سے جا کے ملاقات کرو، اب دوسرے کپڑا بھی گندا کر لیا، وقت بھی ضائع کر لیا، اپنا جج سے ملاقات ہو سکتا ہے تو وہ قابل ایسی قابل ہے تو جو جج کے بعد جا سکے۔ یہ عیسیٰ رحمت فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہترین پاک صاف ستھری لباس پہنایا کہ میرے بندہ پہن اور تو عبادت کر۔ شیطان کے مکر و فریب میں ہم لوگ اپنے جسم اور جسمانی لباس کو گندا کر لیتے، نہ وہ پڑھ کے رہا، نہ خالق کے پاس جا سکتے اور نہ ایسی لباس جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اس کے سوال کے جواب دے سکتے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا اور رکھنے کے لیے شیطان کے وسوسہ سے بچنے کے لیے لوگ اللہ کے ولی کے سہارے دیتے ہیں، اس کے دامن کو پکڑتے، اس لیے ضروری ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی تمہیں اللہ کی عبادت کرا ہے، تمہیں اللہ کے قریب کر دے، چاہے وہ پیدائشی ولی ہو یا محنت کے ولی ہو، دونوں صورت پہ بیعت ضروری ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، دونوں صورت پہ۔ دیکھو غوث پاک جو تھے پیدائشی ولی، آپ نے بھی بیعت کی، داتا الرحمہ پیدائشی ولی، آپ نے بھی بیعت کیا، خواجہ محمد پیدائشی ولی ہے، آپ نے بھی بیعت حاصل کیا۔ جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو مادر جات ولی ہے نا وہ بیعت کرتے ہیں، اور کتنا اگر پیدائشی ولی نہیں ہے تو وہ ولایت کا مقام جو حاصل کی ہے، جیسا کلندر بابا بات سمجھنا، اللہ کی طرف سے کلندری کا مقام تو ملا ہے مگر بیعت کی وجہ سے۔ آپ نے بھی پڑھا، آپ نے بھی بیعت کی۔ اس زمانہ میں دیکھو کہ جب یہ سب آتی سین یا ملتان میں تشریف لائے تو چند مرید تھے،
اور یہی ذکر اذکار کرتے. یہ نہیں کہ ابتدائی زندگی میں بڑا مجمع ہوتا، ہزاروں لوگ ہوتے، ذکر اذکار ہوتا، ایسی بات نہیں. ہمیں شیطان کے مکروں پہ سے بچنا ہے. یہ بڑا مکہ ہے. بات سمجھ؟ ہم جب دعوت ڈھانپ لی وہی کا ہوتا ہے تو کبھی کوئی شرع کے خلاف تو باتیں نہیں کر رہا. بات سمجھ؟ اور یہاں پر ذکر ہوتا ہے، اس میں آؤ. ذکر تو یاقین کا تو ذکر نہیں ہو رہا. ذکر اگر ہوتا تو اللہ کا ذکر ہوتا. جو ذکر میں جو ذکر ہم لوگ کرتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے. ہر انبیاء لا الہ الا اللہ کا ذکر کی، ہمیں بھی ذکر وہی لا الہ الا اللہ کا. صحابہ کرام نے اللہ کا ذکر کیا، ہمیں بھی لا الہ الا اللہ کا. صحابہ اللہ کا ذکر کیا، ہمیں بھی لا الہ اللہ کا. یا حی یا قیوم کا ذکر حضور نے صحابہ کو کیا، ہم لوگ بھی آئی ہوتی. تو انہی صحابہ انہی خاندان سے تو ذکر چلتا ہوا چلا. اس میں برائی ہے. ہاں شیطان وہ تو نیک کام کرنے میں تو روکے گا. بات سمجھ گئے؟ نیک کام کرنے میں وہ روکے گا اور وہ روکتا ہے. ایک انسان نماز پڑھتا اچانک روزی میں تنگی آ گیا، اس میں نماز کی قصور نہیں ہے، یہ شیطان. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، روزی میں تنگی آ گیا تو ذکر کے قصور نہیں ہے، یہ شیطان. بات سمجھے گا؟ یہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. ارے یہ ذکر کرو گے میرا ابھی تو اتنا مصیبت آیا، کرتے رہو گے تو کیا ہے اتنا مصیبت آئے گا. یہ خیالات ڈال دیا. وہ شیطان دیکھتا ہے، شیطان دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ذکر ابھی تھوڑے کیا ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے والا ہے. اگر یہ کرتا رہا تو خدا کا قرب حاصل کر لے گا، خود میں بخشوا جائے گا، دوسروں میں بخشوا دے گا. وہ وسوسہ خیالات دل میں آ رہا. سورہ ناس کا آخری آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ایوس لیسو فیصد الناس، جو انسان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے. ایوس لیسو فیصد الناس، ناس انسان کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے. وسوسہ خانقاہ جانے سے کیا ہوگا، ذکر کرنے سے کیا ہوگا، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا، ارے مزارات جانے سے کیا ہوگا. یہ بس فیصد الناس، جو انسان کے دل میں وسوسہ یا خیالات ڈالتا ہے، میرا جنت ہوتا ہے. وہ انسان بھی ہوتا ہے اور جن بھی ہے. یہ دو ہے. نہیں کہ کبھی شیطانی وسوسہ ڈالتا. قرآن نے کہا کہ میرا جن بنداس، میرا جن کا بنداس، وہ جن بھی ہے اور ناس انسان. انسان بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے. میرے پیارے بزرگ، یہ وسوسہ سے بچنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. جتنا تم اللہ کو پکارو گے اتنا تمہیں اللہ ملے گا. یہ یاد رکھنا. اس لیے کہ اللہ والے اللہ کے لیے ہم لوگ چند منٹ ذکر کر رہے ہیں. باپ فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے زندگی کا 48 سال اللہ کی عبادت کی ہے. اور جب یہ پوری ہوئے نا تو ان کے پیر صاحب عبادت میں لگا دیا. کتنا سال؟ 4 سال عبادت میں لگا دیا. اور ایسا 4 سال عبادت میں لگائے
نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ گھومنا، نہ اٹھنا، نہ کسی سے کلام کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے اللہ اللہ. اور جیسے بات ہے، نہ سوئیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ پوری جسم گل کے کیا ہو گیا. آخر میں بات فرید بن شکر رحمت اللہ کے اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کھڑے ہو کر کسی کے استقبال کرے، اتنی آواز نہیں تھی کہ کسی کا سلام کے جواب کھلا نواز ہے. بات سمجھ گیا. انہوں نے اللہ کی عبادت کیا، کثیر تعداد میں اللہ کی عبادت کیا. اور ان کا مقام دیکھیے، جتنا جو محنت کرتا ہے اتنا اس کو مقام ملتا ہے. بات سمجھ گیا. ایک شخص میں فرماتے ہیں کہ مریدوں کو آپس میں محبت ہونا چاہیے. بات سمجھ گیا. جتنا تقریر ہم کر رہے ہیں کہ انہی کا بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ گیا. بول تو ہم رہے مگر ایک زمانہ کا تیغ علیشہ رحمت اللہ علیہ آپ نے خود یہ تقریر کی ہے اور اپنی کتاب میں لکھے، اور اسی کتاب کی روشنی میں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. بات سمجھ گئے. تیغ علیشہ میں فرماتے ہیں کہ مرید آپس میں سگے بھائی، اور سگے بھائی سے بڑھ کر یہ درجہ رکھتا ہے. کون فرماتے؟ تیغ علیشہ رحمت اللہ فرماتے کہ محشر کبھی اگر سگے بھائی کام نہیں آئے گے، جانتے محشر کے اکثر علماء فرماتے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی نہیں دے گا. طریقہ کے بھائی آپ کے کام آئے گا. کون کام آئیں گے؟ طریقہ کے بھائی. آپ تیغ علیشہ میں فرماتے ہیں کوئی بھی اگر ذرہ برابر بھی تکبر غرور کو دل میں رکھے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بات سمجھ جائے. یہ ہمارے بڑے بزرگوں کا کام ہے. بات سمجھ. ذرہ برابر بھی کو غرور رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام جب اسلام میں داخل میں حضور سے بیعت حاصل کی تو کیسے سگے بھائی تھے. یہ سلسلہ ہے، وہی سلسلہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. بات سمجھ گئے. اور دنیا میں یہ جتنا بھی مزار والے ہیں نا، ایک زمانہ میں یہ خانقے والے تھے، یہ استانہ والے تھے. جتنے بھی آپ مزارات دیکھیں، غوث پاک کا واقعہ دیکھیں، غوث پاک کے نانا عبداللہ شمی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے علاج کیا کرتے تھے. لوگ آتے رسالہ، بابا بیمار ہے، بابا بخار ہے، بابا یہ ہے، بابا اولاد نہیں، اب اللہ سے دعا کرو. یہ ملتان میں جو بزرگ ہے شاہ رب العالم رحمت اللہ علیہ کا جو دادا حضور جن کا نام ہے خدا بہوتی زکریا بہوتی ملتانی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں ان کا بھی استانہ تھا، ان کا بھی خانقاہ تھا. یہ بھی علاج کرتے، لوگ آتے دعائیں کرتے جیسے اپنے لوگ کرتے. یہ جتنے بھی مزارات والے ہیں ان کا استانہ وہ ذکر کرتے تھے. بات سمجھ گئے. خانقاہ سلسلہ والے میں جو ولی بنتے ہیں انہی کا مزار بنتا ہے. اور مزار والے جو ہے یہ پہلے بیٹھ گئے، پھر خدمت کیے، ان کے نشق قدم پہ چلے، عبادت گزار بنے، تقویٰ کو اپنایا، اور اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا ان کا مزار بن گیا، ان کی مزارات بن گئے. اور ایسی بھی آپ ان کے شبانیات پڑھیں گے
تو جتنے بھی بازار والے کسی نہ کسی پیر سے بیٹھ گئے، کسی نہ کسی پیر سے بیٹھ گئے۔ خانقاہ یہ جو آستانہ ہے، یہ آستانہ یہ ولی کا ہے۔ آستانہ کیا ہے؟ ولی کا تو خانقاہ کہتا ہے تو آستانہ کہتا ہے۔ یہ اللہ ولی اللہ کی گھر ہے، اور اس کے بنیاد اس لیے رکھا گیا تاکہ یہاں ذکر الہی ہو۔ یہاں پر ذکر الہی، دنیا میں بے شمار سلسلے، تو میرے پیارے بزرگوں، اللہ والوں کا ذکر کرو، ان کا محفل میں جاؤ، ان کی محفل سجاؤ، جوک شوق پیدا کرو، بات سمجھے، جوک شوق پیدا کرو، سلسلہ میں جو ذکر ہے، جو اذکار ہے، اس کو پڑھو، اور کہیں بھی محفل میں جلدی آنے کا کوشش کرو، جانے کا کوشش کرو، کیونکہ خانقاہ ولی کا گھر، آپ یہاں سے بیٹھے تو یہ محفل آپ نہ سجائیں گے، بات سمجھ جانا، یہ محفل آپ نہ سجائیں گے، آپ آئیں گے، دوستوں کو لے آئے، اپنے چاہنے والوں کو لیا۔ پہلے زمانے کا دستور تھا کہ علی شاہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں جب یہ مستان بابا وغیرہ جب خانقاہ سے نکلتے تھے